بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، عورت اور مرد دونوں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں تو دونوں کی بالکل ٹھیک حیثیت ہے۔ اس سوال میں کہاں دقت پیدا ہوئی ہے؟ یعنی کہ عورت کمتر ہے یا مرد برتر ہے؟ یہ دونوں کے لیے مقرر ہے اور آدمی اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ یہ تو اس زمانے کا جھگڑا ہے، یہ اسلام میں جھگڑا نہیں ہے۔ اسلام میں تو دونوں کا احترام ہے اور عزت ہے، وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا اور یہ اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ دونوں کے بغیر ایسے ہیں جیسے بے لباس ہو جائیں، دونوں کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اب یہ جو کم تری اور برتری کا سوال ہے، یہ تو کوئی اور ہی سوال ہے، غفلت کا سوال ہے۔ دونوں کے لیے انڈسپینسیبل ہیں، دونوں کے لیے احترام والے ہیں، دونوں کے لیے باعث عزت ہیں۔ فرض کرو کہ مرد بہت بڑا ہو گیا، بہت بڑا ہو کے بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر یہ بہت چھوٹا ہو گیا تو بھی وہ اس کے بغیر نہیں ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے جہاں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ رسا کشی اور کمپٹیشن ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمتر ہے اور وہ برتر ہے، ورنہ کوئی بیٹا یہ ثابت نہیں کرنا چاہے گا کہ وہ ماں سے فوقیت رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ نہیں مانے گا کہ ماں انفیریئر ہے کیونکہ وہ عورت ہے اور ہم مرد ہیں اس لیے بڑے ہیں۔ اس لیے کوئی بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ ہم سپیریئر ہیں اور ماں انفیریئر ہے۔ بیٹی کو بھی کوئی نہیں کہے گا کہ وہ انفیریئر ہے۔ یہ جو جھگڑا ہے سپیریئر اور انفیریئر کا، گھر میں اس کی اور وجوہات ہیں، وہاں دونوں کے درمیان ایکویشن نہیں ہوتی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جو میل چویسٹک سوسائٹی بنی ہوئی ہے، یعنی کہ خواتین کے خلاف مردانہ تعصب، یہ عقیدہ کہ مرد قابلیت، ذہانت وغیرہ کے لحاظ سے برتر ہے، اور اس میں مرد یہ امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بہت سے ایریاز میں وہ عورت کے مقابلے میں سپیریئر ہے، اور یہ بحث آئے روز سوسائٹی میں ہوتی رہتی ہے۔ حکومت سے لے کر گواہی تک تمام مسائل میں مرد کی کوشش ہے کہ عورت کو اپنے سے کمتر مخلوق ثابت کرے۔ سوال اپنے پریمیسز سے باہر نکل گیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اسلام میں یہ کیا ہے، باقی یہ کہ چاوینزم میں اور واقعہ ہوگا، سوسائٹی میں اور واقعہ ہوگا۔ سر، مصیبت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کہا جا رہا ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سب اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ سارا شریعت، آرڈیننس اور گواہی کا معاملہ جو ہے، یہ تمام اس بات پہ لائے جاتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ لانے والے صحیح لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں۔ جی میں یہی پوچھ رہا ہوں، لانے والے صحیح نہیں لا رہے۔ یہ صاحب یہی پوچھ رہے تھے، نہیں یہ پوچھ رہے تھے کہ اسلام میں یہ کیسے ہے۔ اسلام تو پھر بنیاد کی بات ہے۔ اسلام تو جہاں سے شروع ہوا ہے آپ وہاں ہی جاؤ گے، جہاں سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہاں پر عورت کا مقام بہت بلند ہے، اور جہاں یہ انجام ہوگا وہاں بھی یہ مقام بہت بلند ہوگا۔ درمیان میں تمہاری سوسائٹی کے اپنے نشیب و فراز ہیں اور تمہاری سیاست کی ضرورت ہے، ایکسیجنسیز ہیں، یہ تم آپس میں کرتے ہو، اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جہاں تک شہادت کا تعلق ہے تو یہ کیا ہو؟ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت انفیریئر ہو گئی ہے یا عادی ہو گئی ہے یا تمہارے برابر نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا کہ جہاں گواہی کا معاملہ ہو، اگر کوئی بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ بھول جانے کا کیوں کہا گیا؟ تم اس کی زندگی کو دیکھو، اس کی ساخت کو دیکھو، اس کی افادیت اور ضرورتوں کو دیکھو۔ جہاں وہ افادیت میں آ رہی ہے وہاں وہ پین سے گزر رہی ہے، جہاں وہ مفید ہوگی وہاں پین میں ہوگی، اور جہاں پین میں ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ اگر دانت میں درد ہو، سر میں درد ہو تو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوسری عورت کا کہا گیا کہ یہ اس کی گواہی میں اضافہ کرے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آدھا مرد ہو یا مرد کا سر کاٹ کے رکھ دو تو وہ عورت کے برابر ہوگا، ایسی بات نہیں کہی گئی۔ مطلب یہ کہ یہ کہا گیا کہ اس کو ضرورت ہی ایسی ہے کہ کبھی یہ بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اس میں آسانی ہے، دقت کی کوئی بات نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ قوامون کا مطلب ہے کہ مرد کی قوت زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قوت زیادہ ہے، بے شک رسا کشی کرا لو، قوت اگر زیادہ ہے تو یہ عورت پر فوقیت کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ اگر جنگ کا موقع آ جائے، دشمن کے ساتھ جنگ ہو جائے تو مردوں کو گھر میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر عورتوں کو کہیں کہ تم طاقتور ہو اور تم جا کے میدان جنگ میں لڑو تو یہ بغیرتی ہو جائے گی۔ قوامون کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ڈیفنس کی ضرورت آ جائے یا اور واقعات ہو جائیں تو اپنی قوت کا استعمال کرو، اپنی قوت کو عورتوں کو مارنے میں استعمال نہ کرو۔ قوامون کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ساخت ایسی ہے، تمہارے وجود کی کیفیت ایسی ہے، یعنی کہ اگر باکسنگ کا انٹرنیشنل مقابلہ ہو جائے تو کیا مرد اور عورت کے آپس میں باکسنگ ہو سکتی ہے؟ اگر اسے مارو گے تو یہ کمزور ہو جائے گی۔
یعنی کہ مرد میں فزیکل فوقیت ہے اور طاقت ہے کہ یہ قوامون علی النساء ہے، اللہ نے اس کو عورت کے مقابلے میں زیادہ قوت دی ہے، لیکن افادیت کا نہیں کہا گیا ہے، عورت کی افادیت زیادہ ہے۔ تمہاری دنیا کے رنگ و بو کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے۔ اب ایسی وجوہات نکالنا کہ مرد لوگ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھنے لگ جائیں تو اس سے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ بیسٹ بات وہی ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اس میں دقت کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہیریٹنس میں بھی اس کو آدھا رکھا گیا ہے۔ یہ جو انہیریٹنس میں اس کو آدھا رکھا گیا ہے اس کی وجوہات الگ ہیں۔ لوگوں نے اس بارے میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، بڑے بڑے جورسٹ نے بہت کچھ لکھا ہے، جورسپروڈنس میں کتنے کتنے چیپٹر لگے ہوئے ہیں، تو اس کی کوئی وجوہات ایسی ہیں۔ اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ اسلام کے نام پر اس کو قبول کر لو، اور اگر وہ پسند ہے تو اپنا حصہ بھی اس کو دے دو، قانون کو نہ چھیڑو، وہ جیسا ہے ٹھیک ہے، اس کی افادیت وہ جانے جنہوں نے قانون دیا ہے، اور ہم ان کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فرمایا ہوا مستند ہے، ہم سے پہلے جو فقہ آئے ہیں جو وہ فرما گئے ہیں یہ صحیح ہے، اس کو اس طرح ہی رہنے دو۔ آپ کے پاس اپنی ذات کو چلانے کے، ڈیولپ کرنے کے بہت سے واقعات ہیں، آپ وہ کر لو۔ اپنے پرانے علم کی اصلاح نہ کرنا، دین کی اصلاح نہ کرنا، بلکہ دین کے مطابق اپنی اصلاح کرنا۔ مرد یہ کیوں چاہتا ہے کہ عورت اس کا ہر حکم مانے اور نہ بولے، اور وہ مرد جو کام کر رہا ہے وہ سب ٹھیک کر رہا ہے؟ کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کا حکم مانتے چلے جا رہے ہیں، جو وہ کہتی ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ آ جاؤ تو آگے، اور کہا کہ چلے جاؤ تو چلے گے، وہ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ کرتی رہتی ہیں۔ یہ اپنا اپنا واقعہ ہے، اپنی اپلیکیشن ہے۔ نہ کوئی عورت آپ کو ایک جیسی نظر آئے گی اور نہ کوئی مرد، ہر کسی کی زندگی الگ الگ چلی جا رہی ہے۔ میں نے یہ اسلام کی برتری کے حوالے سے کہا ہے کہ مرد کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ اس کو فوقیت ہے۔ اسلام نے مرد کے ذہن میں یہ نہیں ڈالا ہے، اسلام میں کہیں بھی مرد کے ذہن میں یہ نہیں ڈالا گیا۔ اسلام میں تو دونوں کی عزت کا معاملہ ہے، بلکہ اسلام میں مرد کو عورت کی عزت کا محافظ بنایا گیا ہے۔ مرد کی غیرت جو ہے وہ عورت کی عزت ہے۔ مرد اور عورت کو اگر چھوڑ دیا جائے اور یہ بحث نہ کی جائے تو مرد کو بہن کی گالی اس کے لیے قیامت ہے، اس کی عزت ہی یہی ہے، اس کی اور عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ مرد کے لیے اس کی بیٹی اس کی غیرت ہے، اس کی ماں اس کی غیرت ہے۔ اگر کسی نے ماں کی بے حرمتی کر دی ہے تو وہ اسے فنا فی السقر کر دے گا۔ مرد جو ہے وہ ماں، بہن اور بیٹی کے حساب سے غیرت کے اندر للکارا جاتا ہے، وہ ان کی پوری طرح عزت کرتا ہے۔ بیوی کے ساتھ اس کا لین دین کا جھگڑا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، اخباریں پڑھ پڑھ کے یہ خراب ہو گئے، ورنہ تو یہ عزت کا معاملہ تھا۔ جو مرد اور عورت گھر میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جو مرد اپنی بیوی کو انفیریئر سمجھتا ہے تو اس کی ماں اسے کیا سمجھتی ہے، اس کا باپ اس کو کیا سمجھتا ہے، اس کے بھائی اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بھائی اسے انفیریئر سمجھتے ہیں؟ عام طور پر مرد جن عورتوں کو گھر میں انفیریئر سمجھتے ہیں ان کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ انفیریئر کہتے ہیں؟ کبھی نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زن مرید ہے، اس کی ماں سے پوچھیں، اس کی بہنوں سے پوچھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور ہمارے بیٹے سے زیادہ دنیا میں عورت کا کوئی غلام پیدا نہیں ہوا۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ سارے واقعات کیا ہوئے پڑے ہیں۔ عورت بہت سے مراحل سے گزرتی ہے۔ ایک عورت جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، پھر بھی اس کو وہ عزت کیوں نہیں دی جاتی؟ ہر جگہ عزت ملی ہوئی ہے، صرف ایک جگہ ہے جہاں کہہ سکتے ہیں، اور وہ خامد والی بات ہے، باقی تو ہر جگہ عزت ملی ہوئی ہے۔ خامد کے ساتھ تعلق کی یہ ٹریننگ ہوئی ہے کہ اس کے برابر ہونا ہے، ایک دوسرے پر فوقیت جتانی ہے، اس لیے عزت نہیں ملتی۔ فرض کرو کہ تم عزت دینے والے ہو تو جو عزت دے گا اس کو عزت مل جائے گی، تم رسا کشی بند کرو۔ اکثر بھائی بھی اپنے آپ کو بہنوں سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں اور یہ عورت ہے۔ نہیں، وہاں مرد عورت کا ہوش نہیں ہوتا، وہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ بیٹر سمجھتے ہیں یا کم سمجھتے ہیں۔ بھائی تو بہن کی غیرت کے نام پر چلتا ہے۔ اب انفیریئر ہونا یا سپیریئر ہونا جو ہے یہ کسی بیان کی بات نہیں ہے کہ آپ انفیریئر ہوگے یا سپیریئر ہوگے۔ یہ بات یوں ہے کہ اگر اسلام کے نظام پر چلا جائے تو مرد کی عزت ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو حکم ہے کہ مرد کو سجدہ کرے، سجدے کرنے کا حکم کہاں ملا؟ شاید یہ حکم تھا یا جیسے بھی تھا، یہ ہندو تعلیم ہے، وہاں پر پتی کی عزت ہے، بلکہ پتی کی پوجا ہے، یہ ہندو سماج میں ہے۔ کیا اسلام میں ایسا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کہاں ہے؟ یہ جو مجازی خدا والا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ مجازی خدا والا لفظ اس لیے ہے کہ اس کی عزت کرو، یہ اچھی بات ہے۔
لیکن خدا کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ خدا کس نے کہا ہے؟ خدا تو فارسی کا لفظ ہے۔ اسلام تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ ہے، وہاں مجازی اللہ نہیں کہا گیا۔ خدا کا جو لفظ ہے وہ خداوندان مکتب میں استعمال ہوا ہے۔ بچوں کا جو اسکول ہوتا ہے وہاں اسکول کے استاد کو بھی خداوند کہتے ہیں۔ خداوند سے خداوند ہے، خداوند اس کو کہتے ہیں جو لیڈ کرنے والا ہو، گھر کو کنٹرول کرنے والا ہو۔ اس کو خدا تو نہیں بنا لیا گیا، یہ وہ خدا نہیں ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ لیکن سر یہ جو لڑکی اور لڑکے کے حصے کی بات ہے تو ہم خود سے تو نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے بتایا تو ہے کہ جو کہا ہوا ہے، اسلام نے جو کہا ہوا ہے وہ مان لو، بس بحث نہ کرو۔ اگر یہ کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء تو مان لو، اگر قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو تو یہ مان لو۔ میں نے یہ کہا ہے کہ مذہب کو دوبارہ ڈسکس نہ کرو، تمہارے پاس ڈسکس کرنے کے بہت شعبے ہیں، دین کو چھوڑ دو، دین کو قبول کرو، پھر قبول کرو، اس میں بحث نہ کرو۔ اگر آدھا حصہ رکھا گیا ہے تو آدھا حصہ قبول کرو، اس کی افادیت وہ جانے جس نے دین دیا ہے۔ یہ بحث نہ کرو کہ اللہ کو لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بس قبول کر لو۔ اللہ کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا نہیں پڑتا، بس یہ قبول کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں تو یہ ماننے سے زندگی میں کیا فرق پڑے گا، بس یہ قبول کرو۔ یہ عاقبت کی باتیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہیں، یہ قبول کرنے سے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے ہیں تو تم مان لو، دیکھا تو ہم نے ہے نہیں، مان لو تو بہتر ہے۔ اس میں بحث کی بات نہیں ہے، تحقیق کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، اس میں تحقیق کرو۔ یہ بات جو ہو رہی ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد اور خواتین کے درمیان اب یہ بحث نہیں ہو رہی، وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مردوں اور عورتوں کے رہن سہن میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے یہ تقسیم ہوئی ہے۔ مردوں کا رہن سہن عورتوں کے رہن سہن سے بالکل مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے گواہی اور وراثت کا قانون بنا ہے۔ پہلے آپ اس کو مان لو جو اسلام نے کہا ہے، پھر اس کو دوبارہ بھی مان لو اور اسے چلنے دو۔ جب اس کی افادیت سمجھ آئے گی تو بات سمجھ آئے گی، اسے قبول کرو۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اسلام کے جو آرڈرز ہیں آپ انہیں بغیر چون چرا کے قبول کرو، اور جہاں بزرگوں نے جو فیصلے کیے ہیں ان کو قبول کرو۔ پھر باقی زندگی بے شمار فیصلے کرنے کے لیے بچ جائے گی، تو وہاں فیصلہ کرو۔